ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں ہم تمامی حضرات مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، اب میری آنکھ سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ برادران ملت اسلامیہ، الحمدللہ پوری دنیا میں ایک خوشی کی لہر دوڑ چکی ہے، اور ایک عاشق کے دلوں میں یہ جذبات، یہ شوق مچل رہے ہیں کہ ہم بھی زائر طیبہ ہو جائیں، زائر حرمین شریفین کی ایک تڑپ سب کے دل میں موجود ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ ہم خانہ کعبہ کی اور روضے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لیں۔ الحمدللہ گزشتہ 2 ہفتے سے آپ نے درود پاک کی فضیلت پر یا درود پر جو کچھ بھی باتیں سماعت کی ہیں، اور بقیہ جو حصہ ہمارا ہے درود پاک کے تعلق سے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، یہاں تک گفتگو بھی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد والی گفتگو ہم جب زائر طیبہ کا وقت آئے گا، یعنی مدینے کی حاضری کا جب وقت آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس وقت اس ٹاپک کو ہم اٹھائیں گے، اس لیے کہ کل سے الحمدللہ حرمین شریفین کے مقدس مہمانوں کا سفر شروع ہو چکا ہے، اور کل غالباً لگ بھگ کل ہندوستان سے 500 یا 700 کے قریب حجاج کرام حرمین شریفین پہنچ چکے ہیں۔ اب خیال آیا کہ حرمین شریفین کی گفتگو شروع ہو جائے اور حج کے تعلق سے بات چھیڑ دی جائے۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو اس سال حج کو جا رہے ہوں گے، ایک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حج کر لیا ہوگا، ایک وہ لوگ ہوں گے جو حج کی تمنا رکھتے ہوں گے۔ تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ حج کے تعلق سے اب بات شروع کر دی جائے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ حج کا پہلا مقصد، حج کا
تین مقصد ہیں حج کے، تین مقصد ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا مقصد جو ارشاد فرمایا واضح الفاظ میں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، جو حج کیے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو حج اب اس سال سفر کریں گے ان کے لیے بھی، اور انشاءاللہ اگلی ساعتوں میں، اگلے دنوں میں انشاءاللہ جو سفر کریں گے ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، حج اور عمرہ ادا کرو۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، مقصد ہے حج اور عمرہ کا صرف اللہ کی رضا کا حصول، رضائے الہی کا حصول ہے پہلا مقصد حج کا اور عمرے کا، رضائے الہی کا حصول، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کو حاصل کرنا، اس پہلا مقصد ہے حج اور عمرے کا۔ صرف حج اور عمرے کا نہیں بلکہ جو بھی نیک اعمال ہیں ان کا مقصد ہے اللہ کی رضا کا حصول۔ اور جیسا کہ آپ نے گزشتہ بار سنا تھا نیت کے تعلق سے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، وہ جیسی نیت کرے گا اس کا معاملہ ویسا ہوگا۔ اگر نیک عمل اگر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہو تو اس کا اجر اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا صلہ اللہ کی خوشنودی۔ اللہ کی خوشنودی کا دوسرا نام ہے جنت، اللہ کی خوشنودی کا نام جنت۔ اللہ راضی ہو گیا، اس سے مراد ہے کہ آپ جنتی ہو گئے۔ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، اس کا معنی ہے آپ جنتی ہو گئے۔ اللہ مجھ سے راضی ہے، اس کا معنی ہے میں جنتی ہو گیا۔ گویا کہ مترادف الفاظ ہیں، اللہ کی رضا جنت، جنت اللہ کی رضا کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ ادا کرو میری رضا کے حصول کے لیے۔ اگر ہمارا حج اور عمرہ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو وہ حج مقبول ہوگا، حج مبرور ہوگا۔ اگر ہمارا عمرہ یا ہمارا حج یا دوسرے اعمال صالحہ اگر دکھاوے کے لیے ہے، ریاکاری کے لیے ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ریا شرک اکبر ہے، شرک اکبر ہے ریاکاری کا۔ ریا دکھاوے کے لیے، کوئی حج کرے دکھاوے کے لیے، کوئی عمرہ کرے دکھانے کے لیے، آدمیوں میں واہ واہ کرنے کے لیے، اگر اس کے لیے اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے۔ اور فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندوں سے ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے، جس کے لیے تو نے یہ عمل کیا تھا آج اسی کے پاس سے اس کا صلہ لے لے۔ جس کے لیے تو نے یہ عمل کیا تھا تو اس سے اس کا صلہ لے لے۔ اگر میری رضا کے لیے اگر کیا ہوتا تو میں اس کی جزا دیتا، میں اس کی جزا دیتا۔ تو ریا وہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے شرک اکبر کیوں کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی اگر کوئی عمل کرے تو یہ سوچ کر کے قیامت میں کوئی دوسرا بھی اللہ کے علاوہ جزا دینے والا ہے۔ ریاکاری دکھاوے کے لیے، ریاکاری جو آتی ہے یہ دکھاوا ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو دکھانا ہے نہیں۔ ہمارے اعمال صالحہ ہم اگر زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اگر کسی کی غریب کی مدد کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو راستہ پار کرواتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم اچھے اعمال کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی جزا خود دے گا۔ اگر اس کے علاوہ اگر ہمارا دوسرا کوئی مقصد ہے، بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں لوگوں کو۔ آج کل تو معاملہ حج کا مسئلہ اور عمرے کا مسئلہ تو بالکل تھوڑا لوگ نظریات بدل دیے ہیں۔ پہلے معاملہ بہت نیک تھا، صاف و شفاف تھا معاملہ،
آج تو صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ دکھاوے کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ بہت سارے میں واقعات آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی ساعتوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہرحال میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کرنا ہے۔ اب کوئی ایسا آدمی ہے جو حج کی تمنا نہیں کرتا، کوئی آدمی ایسا ہے جس کے دل میں یہ تمنا نہیں کہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کروں یا روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کروں، کوئی ایسا مسلمان ہوگا؟ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایسا مسلمان تو شاید کہ کوئی ملے کہ جس کے دل میں تمنا نہ ہو۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، جو ہمارا معمول ہے کہ ہماری نیت سے سب سے پہلا مقصد ہے حج کا اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ اب ہمارا ہر عمل یہاں سے دیکھ لیں، جہاں سے ہماری شروعات ہوتی ہے، جس کا بھی قرہ اٹھ جاتا ہے تو بس اب اس کے دل میں یہ خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، گھر والے خوش ہو جاتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں یا پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور ہر طرف ایک ہی آواز ہوتی ہے کہ فلاں ہمارے گھر سے فلاں حاجی صاحب تشریف لے جا رہے ہیں، فلاں صاحب ہمارے خاندان سے تشریف لے جا رہے ہیں، فلاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا کرنا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ میں تیری رضا کے لیے تشریف لے جا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں مولا تیری رضا کے لیے، اے اللہ اسے دکھاوے سے ریاکاری سے محفوظ فرما۔ یہ ہم کو دعا کرنی ہے۔ اس کے بجائے آج کل ہوتا کیا ہے وہ میں بارہا بتانا نہیں چاہتا، مختصر 1 سیکنڈ میں آپ کو 1 منٹ میں بتا دو کہ ہمارا جو مقصد ہوتا ہے، بہت سارے لوگ، میں اس سے پہلے بتایا کہ لوگ الحاج بھی لکھاتے ہیں، حاجی بھی لکھاتے ہیں اپنے نام کے سامنے۔ دیکھیے، آپ نے اگر اعمال کو دوسروں کے سامنے اس لیے اظہار کیا کہ ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ زکوٰۃ کو جو ہے وہ اعلان کرواتے تھے، قربانی کے بکرا دے کر بھیجتے تھے، دمبا دے کے بھیجتے، جاؤ مدینے کے گلیوں میں گھما لاؤ اور کہو کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، صحابہ کا عمل تھا کہ یہ ایسے بھیجا کرتے تھے خلافت کے دور میں کہ فلاں کا بکرا ہے، قربانی کا بکرا ہے، فلاں کے گھر کی قربانی کا بکرا ہے۔ کیوں کراتے تھے؟ اس لیے کہ دوسروں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو اور اللہ کی راہ میں ایسا بکرا یا ایسا جانور قربانی کے جو ہے وہ لوگ لائیں، اس لیے وہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے پہلے دکھایا جاتا تھا۔ لیکن آج تو وہ مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ نیت ہے تو بات الگ ہے، اگر دکھاوا ہے، دوسرے ریاکاری ہے تو وہ تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں پر ایک معاملہ ہوتا ہے، سب لوگ جو ہیں وہ خوشی مناتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے یہاں سے حاجی صاحب جا رہے ہیں، تو یہاں سب سے پہلے ہمارے دل میں یہ پیدا ہو جائے کہ اے اللہ ہم تیری رضا کے لیے نکل رہے ہیں، ہم تیری رضا کے لیے 3 چیزیں یہاں پر باندھ کر کے چلیں کہ میرا سفر یہ آخرت کا سفر ہوگا۔ میرا سفر، جو حجاج کرام جا رہے ہیں اس سال یا جانے والے ہیں، وہ غور سے تادم حیات، یعنی مطلب ہمارے حیات جب تک ہے اس کے درمیان جب بھی ہم جائیں گے یہ ارادہ رکھیں کہ ہمارا یہ حج خود بتا رہا ہے، حج خود بتا رہا ہے کہ ہمارا یہ سفر آخرت کے سفر کی طرح ہے۔ آخرت کا سفر یعنی دنیا سے جانے کا سفر ہے، گویا کہ ہم جب جا رہے ہیں سفر کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم اپنے گھر بار کو چھوڑ رہے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، کاروبار کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے سب کچھ جائیداد کو، ہر ایک رشتہ دار کو چھوڑ کر کے ہم اس جگہ سے جو ہے سفر کر رہے ہیں۔ اور یہی حال ہوتا ہے جب آدمی آخرت کی طرف سفر کرتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اپنے مال کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے جائیداد کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی ماں باپ، اپنے بیوی بچے سب کو چھوڑ کر کے، تمام رشتے کو چھوڑ کر کے وہ آخرت کی طرف سفر کرتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب یہ سفر کا ارادہ کرے تو مولا سے یہ کہے، مولا میری ایسی نیت کرا دے، ایسے حال مجھ پہ طاری کر دے جیسے کہ میں آخرت کی طرف سفر کر رہا ہوں، میرا سفر آخرت کے سفر کی طرح ہو جائے۔ پہلا سفر کا معاملہ یہ کہ ہمارا جو سفر ہوگا وہ آخرت کی سفر کی طرح، اور ہمارے تمام رشتے ختم ہو رہے ہیں تو ایسے ہی آخرت کا بھی یاد دلا دے کہ ہم کو ایسے ہی آخرت کی طرف بھی جانا ہے۔ اور دوسرا معاملہ ہے، دیکھیے یہ آخرت کے سفر کی طرح ہوا کہ ہم سب کو چھوڑ رہے ہیں، رشتہ دار کو سب کو چھوڑ رہے ہیں۔ اب دوسرا، جب احرام باندھا جاتا ہے، یہ سفر ایسا پاک و شفاف سفر ہے، الحمدللہ یہ ایسی سلامتی والا سفر ہے۔ اللہ نے فرمایا جو خانہ کعبہ میں حرم میں داخل ہو جائے اسے امن و امان دیا جاتا ہے، اتنا پاک سفر ہے یہ، اور ایسے امن و امان والا سفر ہے۔ آگے دیکھیے ہمارا جو سفر کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، ایک ہے کہ ہم اس سفر کو جب رخت سفر باندھتے ہیں، ہمارے جب
سامان کو جب ہم باندھتے ہیں تو ہمارا یہ تہیہ ہونا چاہیے، ہمارے ارادے ہونے چاہیے، ہمارے نیت ہونی چاہیے کہ جیسے ہم اپنے ساز و سامان کو، سفر کے سامان کو باندھ رہے ہیں، ہم کو آخرت کا بھی سامان جو ہے وہ باندھنا ہے۔ ہمیں نیکیاں اور کچھ آنے والی نہیں ہے وہاں پر، سوائے کوئی رشتہ دار آنے والا نہیں، کوئی ہماری پراپرٹی آخرت میں آنے والی نہیں ہے، صرف وہ چیز آئے گی جو ہم نیک اعمال کریں گے، جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کریں گے، وہی چیز ہمیں آخرت میں کام آئے گی۔ جب ہم رخت سفر باندھیں گے، ہم اپنا ساز و سامان باندھیں گے، یہی خیال ہونا ہے کہ ہم کو آخرت کا بھی سامان، آخرت کا بھی توشہ میں تیار کرنا ہے۔ وہاں کے توشے تیار کرتے ہیں، وہاں کے لیے جا کر کے کیا کھانا ہے، وہاں پینا کیا ہے۔ اب جیسے حجاج کرام جب سفر کرتے ہیں، جب حج کمیٹی سے سفر کرتے ہیں تو ان کو چاول بھی لے جانا پڑتا ہے، یہ سامان وہ سامان، سب سامان جو ہے لے کے جانا پڑتا ہے۔ تو جب وہ یہ ساز و سامان لیتے ہیں تو خیال آنا چاہیے نا کہ ہم کو آخرت کا بھی توشہ تیار کرنا ہے۔ وہاں جا کر 40 دن کا سفر ہے، یہ 40 دن کا سفر ہے، یہ تو ہمیں آخرت کی طرف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اس کا بھی ہمیں خیال آنا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے احرام باندھتے ہیں۔ ہم جب دوسرا مرحلہ احرام باندھتے ہیں، اب احرام میں کیا ہوتا ہے، 2 کپڑے ہوتے ہیں، 2 کپڑے اس میں ہوتے ہیں، ایک تابن باندھا جاتا ہے، ایک اوڑھا جاتا ہے، اور وہ بھی بغیر سلا ہوا۔ آپ پھر اس کی طرف آئیں، جب آدمی دنیا سے سفر کر جاتا ہے، اس کی سانسیں ٹوٹ جاتی ہیں، رشتے حیات جو ہے اس کا ختم ہو جاتا ہے، سب سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، تو دوسرا مرحلہ آتا ہے، اس کو جو ہے غسل دینے کے بعد کفن کا معاملہ آتا ہے۔ کفن میں کیا ہوتا ہے، وہی کپڑے ہوتے ہیں، اور وہ بھی سفید کپڑے ہوتے ہیں، اور وہ کپڑے بغیر سلے ہوئے ہوتے ہیں، اور احرام بھی بغیر سلا ہوا ہوتا ہے۔ ہمیں یاد کرنا ہے اس سفر کو، ایک ایک کپڑا بھی، ایک ایک عمل بھی ہمیں آخرت کی طرف لے جا رہی ہے، اور اللہ کی یاد اور اللہ کی قربت کا احساس دلا رہی ہے کہ ہم دنیا سے تو رخت سفر باندھ رہے ہیں، اور یہی ہو سکتا ہے کہ ہمارے آخرت کا بھی رخت سفر ہو جائے۔ یہی امید، یہی راستہ اختیار ہمیں کرنا چاہیے۔ جب احرام باندھتا ہے، احرام باندھتے وقت اب اللہ کی طرف یہی رجوع ہوتا ہے، اے اللہ ہم تیری طرف رجوع ہو رہے ہیں۔ اب اللہ کے سوا کس کی طرف رجوع ہونا ہے؟ احرام باندھنے والا کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، احرام باندھ رہا ہے، یہاں کفن باندھا جا رہا ہے، میت کو کفن باندھا جا رہا ہے، یہاں خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے کفن جو ہے باندھ رہا ہے، یہاں احرام باندھ رہا ہے، اور کہہ رہا اللہ کی بارگاہ میں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرے سوا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہو رہا ہوں اے اللہ۔ یہاں پر سے یہ سفر ہو رہا ہے، ادھر سے وہ سفر کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ یہ احرام باندھنے کے خیال، احرام باندھتے وقت وہ بھی خیال آنا ہے کہ ہم کو کفن بھی دیا جا رہا ہے، ہم کو کفن بھی دیا جا رہا ہے۔ ہم جیسے تیار ہو کر کے اللہ کی طرف سفر کریں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، آدمی جب سنتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا معنی اس کا؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کی طرف لوٹ کے چلے جائیں گے، لوٹ کے چلے جائیں گے۔ مرنے والے کو سنتے ہی یہی پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کی طرف لوٹ کے چلے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی ہونی ہے۔ اب یہاں بھی یہی حال ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ بھی کہہ رہا ہے بندہ کہ اللہ میں تیری طرف لوٹ کر کے آ رہا ہوں، میری اصل کی طرف لوٹ کر کے آ رہا ہوں پاک پروردگار عالم۔ یہ رخت سفر ہم جب باندھیں تو ہمارے اندر یہ نیت ہونی چاہیے، اور ہر لمحہ ہمیں آخرت کی فکر حج کے درمیان ہونی چاہیے۔ اب یہاں سے آگے کو جب جاتے ہیں، اللہ اکبر، آگے کا تو ہمارا سفر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا۔ ہم کو چاہیے کہ جب ہم کسی حاجی سے ملاقات کریں، جانے والے حاجی سے ملاقات کریں یا معتمر سے اگر ملاقات کریں تو یہی دعا کرنی چاہیے، یہی کہنا چاہیے آپ اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں، اللہ کے قربت، اللہ کے اس گھر کے قریب، اور وہ گھر جس کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خانہ کعبہ کو جو دیکھ رہا ہے اللہ کی 20 رحمتیں ان کے لیے نازل ہوتی ہیں جو صرف خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ خیال رکھیں کہ اس بارگاہ کی طرف جا رہا ہے، یہ عظیم رفیق اعلیٰ کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے لیے دعا کی درخواست کریں، اس سے درخواست کریں اے میرے بھائی جا رہے ہو تو یہ میرے لیے بھی دعا کر دینا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھ لینا۔ یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کا سفر کر رہے تھے، حج کے لیے جا رہے تھے، اجازت طلب کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حج کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، تو رسول کائنات
کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی عمر، میرے لیے بھی دعا کر دینا اللہ کے حضور۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، رسول کسی کے طفیلی نہیں ہے، کائنات رسول کا طفیل ہے، کائنات رسول کا طفیل ہے، حج اللہ کے رسول کا طفیل ہے، کعبہ اللہ کے رسول کا طفیل ہے، زمزم اللہ کے رسول کا طفیل ہے، انبیاء میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیلی ہیں۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عمر اور ابو بکر کے دعا کی حاجت نہیں ہے۔ رسول یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب بھی کوئی تمہارا بھائی حج کی طرف جائے، میرے رب کی رفیق اعلیٰ کی طرف جو ہے اگر کوئی سفر کرے، کہہ دینا کہ میرے لیے بھی دعا کریں۔ یہ سوچ کے کرنا ڈبل ثواب ہو جائے گا کہ میرے آقا نے یہ سنت بتائی ہے، میں بھی اس سے عرض کروں کہ میرے لیے بھی دعا کرنا۔ جب بھی دعا اکڑنا نہیں، کسی کو کہتے ہوئے شرمانا نہیں کہ تم حج کے لیے جا رہے ہو، تم حج کے لیے جا رہے ہو، میرے لیے دعا کر دینا۔ اب کبھی بعض حضرات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اپنا الگ پوزیشن ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں کیوں اس سے کہوں، میں اسے کیوں کہوں کہ یہ جا کر کے میرے لیے دعا کرے، میں تو اس سے اعلیٰ ہوں۔ جیسے شیطان نے سوچا تھا کہ انا خیر منہ ہوں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ کبھی نہ سوچنا میرے آقا سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ یہ کائنات میں رب کے بعد جس کا مقام ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب میرا عمر جائے تو دعا کی درخواست کر رہے ہیں، جب جاؤ رب کریم کی بارگاہ میں، جب خانہ کعبہ کو دیکھو تو میرے لیے بھی دعا کرو۔ تو ہمارے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم دعا کی درخواست کریں کہ جب خانہ کعبہ میں جائیں، جب آپ دعا مانگیں تو ہمیں بھی یاد رکھ لیں۔ اور ضروری ہے جو حجاج کرام جا رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ لازم ہے، اور وہاں جانے کے بعد جو لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان کو جو ہے یاد کریں، ان کے لیے بھی وہاں پر دعا کریں۔ یہاں سے رخت سفر ہمارا شروع ہوا، گھر سے ہمارا رخت سفر شروع ہوتا ہے الحمدللہ۔ اب ایک تصور باندھ لیجئے، اللہ کرے کہ ہمارا بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی سفر حج اللہ تعالی عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہانے کی تلاش ہے، بہانے کی تلاش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیمت کی تلاش نہیں ہے، قیمت بہانہ نہیں اللہ کی یہاں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بہانہ تلاش کرتا ہے کہ کیسے بھی میرا بندہ کچھ عمل ایسا کرے جس سے میں اسی بہانے سے اسے وہاں پر پہنچا دوں۔ اچھا، رسول اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس گھر کی زیارت کے لیے کیا انتظام فرمایا ہے؟ اچھا، یہ جو خانہ کعبہ کا معاملہ ہے، جو ہمارے دل جو کھینچے جا رہے ہیں، سب کا ہر مومن کا دل کھینچا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کو جب دیکھتا ہے کاش تمنا ہوتی ہے کہ میں بھی جاؤں، اس گھر کو میں بھی دیکھوں، وہاں اطراف گھوموں، وہاں مقام ابراہیم پہ جاؤں، میں بھی زمزم کو دیکھوں، میں بھی جاؤں عرفات کے میدان میں بھی مینا میں جاؤں، میں بھی مزدلفہ میں جاؤں۔ سب کو یہ جو ہے کشش رہتی ہے۔ وہ اصل کیا ہے؟ ایمان ہونے کی وجہ سے وہ کشش ہوتی ہے۔ ایک ایمان والے کو وہ کشش ہوتی ہے۔ حرمین شریفین سے یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عطا ہے۔ جسے حرمین شریفین کی محبت نہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے محروم ہے، اللہ کی عطا سے محروم ہے۔ اب چلیں، ہم نے رخت سفر باندھ لیا ہے، اب ہم نے بھی طے کر لینا ہے الحمدللہ ہم بھی رخت سفر باندھ رہے ہیں، ہم بھی رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ تصور میں جانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کو پورا جو ہے پاسپورٹ اور ویزا کی ضرورت ہے۔ تصور میں ہو جاتا، بغیر پاسپورٹ کے بغیر ویزے کے بھی جو ہے تصور میں آپ کعبۃ اللہ کی بھی زیارت کر سکتے ہیں، روضہ رسول اللہ کی بھی زیارت کر سکتے ہیں۔ اب یہ بس تصور میں کر لیجئے کہ ہم بھی تیار ہو رہے ہیں۔ لاسٹ ایئر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا سے، میرے پیر و مرشد کی دعاؤں سے اور آپ کی آمین پر الحمدللہ گزشتہ سال اس فقیر کو بھی جو ہے گزشتہ سال اس ٹائم پر، مطلب ہماری 4تھی فلائٹ تھی الحمدللہ لاسٹ ایئر جب ہم سب کا بھی یہی تو تھا مسئلہ کہ ہم بھی جو ہے رخت سفر باندھ رہے تھے، اٹے وہ سوٹ کیس لے رہے تھے، سامان جمع کر رہے تھے، احرام لے رہے تھے، بیلٹ لے رہے تھے، یہ سب جمع کر رہے تھے، تیاری ہو رہی تھی۔ اب بس آپ بھی یہ تیاری کی کوشش کیجئے، ذہن میں تصور کیجئے کہ ہم بھی تیار ہو رہے ہیں، حج بیت اللہ کے لیے ہم بھی سفر کریں گے انشاءاللہ۔ بس آپ تیار، بس نیت کیجئے، اچھی نیت کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی چیز کی جو ہے وہ کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پتھر پھوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ زیارت کرا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی جو ہے اس کے معاملہ خدا وحدہ لا شریک کی یہاں پر آپ کے مالدار ہونا، آپ کے لیے یہ ہونا وہ ہونا اللہ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے اس کے گھر کی زیارت کرانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آن کی آن میں زیارت کروا دیتا ہے۔
یہ اللہ کی اپنی شان ہوتی ہے۔ بس طے کر لیں کہ ہم الحمدللہ اب رخت سفر باندھ رہے ہیں، ہم بھی نیتیں کر لیں الحمدللہ اس سال حج کے لیے روانہ ہو رہا ہے، الحمدللہ ہم نے بھی رخت سفر باندھ لیا ہے، پھر ہم بھی ایئرپورٹ پہنچ گئے، وہاں جانے کے بعد ہمارا بالکل جو ہے معاملہ بالکل الگ ہے، اب ہر طرف دیکھا جا رہا ہے، ٹرمینل بالکل الگ کر دیا گیا ہے، حجاج کے لیے بالکل یہاں پر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ جنہوں نے بھی ہمارے یہاں وزیر حج جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عمر دراز کرے، اللہ تعالیٰ مزید انہیں اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے خدمت کرنے کے اللہ انہیں مزید توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے بھی حج کے لیے بالکل الگ وہاں پر ٹرمینل جو ہے وہ الگ قائم کر دیا تھا، ان کے لیے الگ جگہ سہولت فراہم کر دی کہ حجاج کے علاوہ یہاں دوسرے کوئی نہیں جائے گا۔ الحمدللہ وہاں جانے کے بعد بھی وہاں بھی ایک چھوٹی قیامت نظر آتی ہے ایئرپورٹ میں جانے کے بعد، وہاں بھی جانے کے بعد چھوٹی بالکل۔ اب وہاں تب آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ عرفات کے میدان میں، وہ تو بڑی قیامت ہوگی عرفات کے میدان میں، ایک تو بڑی قیامت ہے، بہت بڑی قیامت ہے، وہ تو اصل قیامت ہوگی۔ اب یہ ہے الحمدللہ جب حجاج کرام ہم جب جائیں گے احرام باندھ کر کے جب جاتے ہیں وہاں پر ایک نفسی کا عالم ہوتا ہے، سب اپنی اپنی فکر میں ہوتی ہے کہ سب کو اپنی فکر ہوتی ہے کہ میری فلائٹ اور میری سیٹ کہاں پر ہے، اس کی تیاریاں ہوتی ہیں، اور دیکھنے کا ایک الگ موڈ ہوتا ہے کہ سب لوگ احرام باندھے ہوئے ہیں، کسی کو جو ہے نہ کسی کو بال کی فکر ہے، نہ کسی کو دوسرے کپڑے کی فکر ہے، نہ کسی کو اسٹائل کی فکر ہے، سب اسٹائل ختم ہے۔ یہ کیا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ایسا نظام کیسے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی بتایا ہے کہ عاشق جو ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے، عاشق کو اپنے بالوں کی فکر نہیں ہوتی ہے، عاشق کو اپنے کپڑے کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے، رسول کا عاشق ہوتا ہے، وہ تو اپنے اس میں مست ہوتا ہے، نہ اسے کپڑے کی فکر ہے، بس ایک چادر اوڑھ لیا ہے کافی ہے اس کے لیے، تہبند باندھ لیا ہے بس ہے اس کے لیے، اب نہ اوپر کا خیال ہے نہ پیدل اسے چپل کا خیال ہے، بس ایک دیوانگی ہوتی ہے۔ الحمدللہ رخت سفر باندھا، فلائٹ میں بیٹھے، اب دعائیں شروع ہو گئی ہے، اب دعائیں شروع ہے کہ اب جو ہے اور کہنے والا بھی جو پائلٹ ہوتا ہے وہ بھی کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اب جو ہے فلائٹ اڑنے والی ہے، حجاج کرام جو ہے توجہ فرمائیں، پھر اس کے بعد دعا سکھا دی جاتی ہے، عربی میں کہنے والے جو ہے وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب جو ہے الحمدللہ ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ الحمدللہ ہمارا جو سفر ہوگا ایک خوشی کی لہر مزید بڑھ جاتی ہے، دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں کہ اب ہم ہندوستان سے نکل جا رہے ہیں اور اس جگہ جا رہے ہیں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رنجہ فرمایا تھا۔ اب ہم جدہ کی وادیوں میں پہنچنے والے ہیں، اور کہنے والا کہتا ہے کہ اب ہماری فلائٹ جو ہے اڑ رہی ہے، بس نکلنے والی ہے، ایک منٹ میں ہماری جو ہے اب جو ہے فلائٹ اڑنے والی ہے۔ حجاج کرام اپنے جو ہے بیلٹ باندھ لیں تو بالکل ایک اور بھی مزید دھڑکنیں بڑھنے شروع ہو جاتی ہے۔ رن وے پہ جب آ جاتے ہیں تو پھر ایک طرح سے دل ہوتا ہے کہ ہم اپنے شہر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب فلائٹ ٹیک آف ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد ہم اپنے شہر کو دیکھتے ہیں، اپنے شہر کو دیکھتے ہیں، یہی وہ شہر تھا جس میں ہم رہتے ہیں، ہم جھانک کے دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ سرزمین تھی، اب اس سرزمین کو ودا کر دیتے ہیں سلام کہہ کر کے، اب اس سلام والے کی بارگاہ میں ہم پہنچنے کی فکر کرتے ہیں۔ اب یہاں سے سفر باندھ لیا ہے، ہر ایک جو ہے کتابیں کھول رہا ہے فلائٹ میں بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہر طرف دیکھو جدھر بھی دیکھو آپ فلائٹ میں ہر ایک کوشش کر رہا ہے کہ میں یہ دعا پڑھوں، میں یہ دعا پڑھوں، کوئی درود میں مصروف ہے، کوئی تلاوت میں مصروف، بس اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے میں ایسا کروں۔ پوچھتے رہتے ہیں وہاں پر جو جانکاری رکھنے والے ہیں ان سے پوچھتے رہتے ہیں کیا کریں، اب یہاں جانے کے بعد کیا کریں، جدہ میں اترنے کے بعد کیا کریں، بس یہی فکر ہے، بس خانہ کعبہ کو جا کر دیکھنا ان کی ایک ضد رہتی ہے، کوئی اور کام نہیں رہتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی ایسی کشش اللہ عطا فرمائے۔ جب ہم الحمدللہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہنچ دعائیں پڑھتے ہیں، اب آپ کو بتاؤں وہاں یہ سلامتی والا سفر ہے۔ اب یہاں جب ہم سفر کرتے ہیں تو آپ اپنے دل میں ارادہ رکھیں کہ ہم کسی کے مہمان نہیں ہیں، ہم کسی کے مہمان نہیں ہیں، اب ہم مہمان بنے اللہ کے، ہم اللہ کے مہمان بن گئے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم کسی اور کے مہمان نہیں، کسی وزیر کے مہمان نہیں، کسی بادشاہ کے مہمان نہیں، اب بادشاہ کے اس بادشاہ کے مہمان ہیں جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین کے ہم مہمان بن گئے۔ اب وہ میزبان ہے، اللہ میزبان ہے۔ یہاں سے جب سفر باندھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے کہلواتا ہے حبیب جب یہ رخت سفر باندھتے ہیں میرے حبیب کہہ دینا جب یہ اپنا قدم گھر کے باہر نکال رہے ہیں اس وقت سے میرے یہ ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ کے ذمہ ان کی حفاظت ہوتی ہے، اب اللہ کے ذمہ یہ سلامتی والا سفر ہے۔ یہ ایک طرح کی اور خوشی ہو جاتی ہے کہ ہم مہمان ہیں اللہ کے،
ہم مہمان ہیں، کوئی دوسرے ملک کا کوئی بادشاہ ہمیں انوائٹ کرے، ہم جا رہے ہیں دوسرے ملک میں، کسی نے ہم کو انوائٹ کیا ہے کہ آپ کو شاہی مہمان بن کر کے آ رہے ہیں، تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہم شاہی مہمان بن رہے ہیں۔ ارے اس کے مہمان ایک طرف ہے، اب خالق کائنات کے مہمان بن کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ عزت و شرافت میں بڑھاتے چلا جاتا ہے، اس کے مقام و مرتبے کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور کہتا ہے اب رخت سفر باندھنے والے اب یہ مت سمجھ کہ تو اب ایسے ویسے مقام پہ نہیں، بلکہ اب چل رہا ہے تو ہر پتھر بھی تیرے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ اور جب تو تلبیہ پڑھتا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک تو ذرا بلند سے کہے، اس لیے کہ وہاں کے شجر و حجر ہر چیز اس کے لبیک سن کر کے وہ بھی تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بھی کہنا شروع کرتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب کتنا بڑا مقام ہو گیا ہے، ہم ایسے چھوٹے موٹے آدمی تھے نا، چھوٹے موٹے آدمی تھے، کوئی کا آٹو ڈرائیور تھا، کوئی چلر کا دکان میں بیپار کرنے والا، کوئی کپڑے کا بیپاری تھا، کوئی یہ تھا وہ تھا۔ اب یہ اپنے آپ میں جب محسوس کرے کہ ہم ایسے ویسے نہیں ہیں، اب اللہ کے مہمان بن چکے ہیں، اب اللہ کے مہمان بن چکے ہیں، اب اللہ کے سفر میں ہیں، فی سبیل اللہ ہیں، اب اللہ کے راستے میں ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ جب یہ سفر کر لیتا ہے، شروع کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واپس گھر میں قدم رکھنے تک سلامتی، اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ اگر راستے میں یہ پردہ کر جائے، انتقال کر جائے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کو اللہ کیا سلا دے گا۔ لاسٹ ایئر کا ذرا سوچیں، لاسٹ ایئر کرین میں آدمی بہت سارے لوگ انتقال کر گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حج کے لیے نکلے گھر میں واپس لوٹنے تک اگر انتقال کر جائے تو شہادت کی موت ہے، شہادت کی موت ہے، شہادت کی موت، معمولی موت نہیں، شہادت کی، وہ بھی حج میں۔ اچھا اعلان کیا تھا وہاں کے سعودی حکومت نے، لاسٹ ایئر حکومت نے اعلان کیا تھا، بہت سارے لوگ جو الحمدللہ جو شہید تھے وہ تو ان کی تو فکر جب کرین گرا حج میں، وہاں پر حرم کعبہ میں جب گرا تو وہاں پر مسجد حرام میں جب کرین گرا تو جن کو بھی خبر ملی سب کو ایک ہی فکر شروع ہو گئی کہ فون وہاں پہ ان کو فون کرنا، جہانگیر بھائی کو فون کرنا، گھر پہ فون کرنا، وہاہاں پر فون کرنا، حضرت کیسے، حضرت ہیں کہ نہیں، خیریت ہے کہ خالی صرف پوچھ لینے کے واسطے، حضرت ہے نہیں ہے نہ کرین میں چلے گئے کہ پوچھنے کے لیے۔ بہت سارے جو ہے وہ ایک دل میں ان کو یہ تھا، بس اللہ تبارک ایک چیز ہوتی ہے وہاں پر سلامتی والا سفر، آپ نے کہا کہ سلامتی والا سفر ہوتا ہے، بہت سلامتی، وہاں تو کرین میں مر گئے لوگ، سلامتی والا سفر، اور جو ہے وہاں پر رمی کرنے کے درمیان میں جو راستہ تھا اس میں لوگ بہت سارے مر گئے، مرے نہ مرے، سلامتی والا سفر ہے نا، پھر بھی مر گئے، پھر بھی مر گئے نا، مرے نہیں مرے، مکے میں مر جاتے ہیں، مدینے میں مر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں۔ اب آپ جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، حج مقبول نصیب فرمائے، حج مبرور نصیب فرمائے۔ اب وہاں جو مر گئے لوگ، کیا وہاں جا کر کے مر گئے نا، کیا ہے وہاں جا کر مر گئے نا، کیا کرے تھے، کیا کرے تھے، دنیا میں دعا کرے تھے نا، اے اللہ تیرے راستے میں موت نصیب فرما، تیرے راستے میں موت نصیب فرما، پھر تیرے اللہ کا پھر کون سا اس سے بہتر جگہ کون سی ہے مرنے کی؟ اب کیسے مریں گے؟ ایکسیڈنٹ میں مت مریں، جیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے ان کو ویسے لے لے گا پروردگار۔ دعا مانگے نہیں، ہم تو دعا کرتے رہتے ہیں، اور میں نہیں، آپ نہیں، بلکہ خلیفہ ثانی عمر فاروق جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد رسولک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ کون؟ اب شہادت کی موت مرنا ہے، شہادت کی موت مرنا کون مانگ رہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی موت مانگ رہے ہیں۔ اب وہاں پر مرنے والوں نے جو یہاں پر دعا کی ہے وہ تو کہاں مریں گے، وہیں تو مریں گے۔ ہم نے بیت اللہ میں مرنے کی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے موت دے دی وہاں پر۔ ہم نے مکہ میں مرنے کی دعا کی تھی، وہاں رمی میں مر گئے، وہاں پر مینا میں مر جاتے ہیں، اور وہاں جا کے دیکھیں کہ ہر نماز میں دو تین جاتے رہتے ہیں، 2-3 سفر کرتے رہتے ہیں۔ یہ سفر دوسرا سفر بھی ہو جاتا وہاں جانے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالی ہم بھی یہی دعا کریں، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد رسولک، آمین بولیں،
بہت سارے لوگ تو ڈر کے آمین بھی نہیں کہتے، میں کہاں جا کے حج میں مر گا تو میری اتنی کروڑوں کی پراپرٹی کہاں چلی جائیں گی، میں کون آ کیسے سنبھالے گا، کون کیا کرے گا، بہت اتنے بڑے میرے سامان ہے، اتنا سب کچھ کیا ہے، کہاں چلا جائے، بس وہاں مر جائے تو بس ہے۔ رسول کریم، اب میں آپ کو آگے چل کر کے جب مدینے ہم حرم پہنچ جائیں گے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں مرنا کیسا ہے، وہاں مرنا کیسا ہے۔ اب سنیے، ہم تو چلے گئے فلائٹ میں چلے گئے، اب یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان دیکھو کیسے خوبصورت حسین و جمیل ہو گئے ہیں، سب نور ہی نور نظر آتا ہے، اب کسی کا کلر نہیں، صرف ایروسٹر جو ہوتے ہیں صرف ان کے سوا کسی کا لباس چینج نہیں ہے، سب ایک ہی لباس میں، سب ایک ہی لباس میں، سفید سفید سفید، سب خالی ہے، سب خالی ہے۔ ارے وہ جگہ ہے جہاں پر تاج نہیں، جہاں تاج کو اتار دیا جاتا ہے وہ جگہ ہے۔ وہ کیوں تاج پہن کے نہیں جایا کرتے؟ احرام میں تاج کیوں نہیں ہے؟ سر پہ کپڑا کیوں نہیں؟ سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں؟ سر پہ جو ہے وہ سر پہ عمامہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تاج والے کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تم اپنے تاجوں کو اتار دو، یہ بڑا تاج والا ہے۔ تاج یہاں پر نہیں ہے، ٹوپی کی سب یہ سب وہاں پر ہے۔ اب اس دیوانے کے لیے اب وہ سب نہیں ہوتا ہے۔ پھر جب جدہ میں پہنچتے ہیں پھر دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، اب کب ہماری بس ہوگی؟ آپ جانے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ محسوس کریں گے، جو لوگ گئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کتنی تڑپ، 1 گھنٹہ بھی وہاں 1 دن نظر آتا ہے۔ جدہ پہنچنے کے بعد بس اب بالکل قریب ہے، تقریباً 40 کلومیٹر ہے جدہ سے، شاید حرم ہے کعبہ جو ہے وہ صرف تقریباً 40 کلومیٹر کے قریب ہوتا ہے، 80 کلومیٹر ہوتا ہے۔ اللہ کرے اسے دور کر دے، 80 کو دور کر دے، کم کر دے اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ وہ کشش ہوتی ہے۔ اب معلمین جب آتے ہیں ان کے پاس تو بالکل سب غصے میں ہو جاتے ہیں، ارے جلدی بھیجو جلدی بھیجو جلدی بھیجو جلدی بھیجو۔ اب وہاں جانے کے بعد الحمدللہ یہ ہوتا ہے نا کہ دل جو ہے وہ دے چکے ہیں پہلے ہی، اب برداشت نہیں، جب تک خانہ کعبہ کو دیکھتے نہیں کھانا بھی اچھا نہیں دکھتا، سونا بھی اچھا نہیں دکھتا وہاں پر، وہ اس لیے کہ اس کا ارادہ جو کر چکے ہیں، اللہ مزید کشش بڑھا دیتا ہے، مزید کشش بڑھا دیتا ہے پروردگار عالم۔ اس آگ میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ چنگاری تھی نا، وہ آگ کو شعلہ جوالا بنا دیتا پروردگار۔ اب وہ پہنچے ہیں الحمدللہ، اب جدہ کی وادیوں سے نکل کر کے اب جا رہے ہیں۔ جدہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری دادی رہا کرتی ہیں، میری نہیں آپ کی بھی دادی رہا کرتی ہیں۔ ابھی بھی آپ کو خیال رکھ، کون سے ہمارے دادی کب مرے تھے جدہ میں جا کر کے؟ ہمارے دادی سب سے پہلے دادی تو وہی ہیں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ، وہاں وہیں پر آرام فرما رہے ہیں۔ ہماری دادی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی بیوی زوجہ، جو بغیر عورت کے پیدا ہوئے ہیں، جنہیں عورت کا دخل نہیں ہے، جو عورت سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ سب عورتوں کو بتا دینا ہے کہ ہماری اماں حوا نے بتا دیا کہ عورت کے بغیر بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اللہ نے چاہا تو، عورت کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو پیدا ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ وہ ماں ہماری جو ہے وہاں پر جدہ میں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہی ہیں۔ پھر جدہ کی وادیوں سے ہم بس اب دیکھیے، حجاج کرام جو گئے انہیں پتا ہے، لاسٹ ایئر میں الحمدللہ ہمارے حاجی صاحب بھی ساتھ میں تھے، ویسے وہ بال نکال کر کے ابھی لگ رہا کہ یہ ابھی بھی تشریف لائے ہیں، تو الحمدللہ وہاں جب سفر کرتے ہیں بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب جب جدہ سے گزر رہے ہیں یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا کیا نظر آتا ہے، حرم کہیں نظر، مینار نظر آتا ہے، مینار نظر آتا ہے، یہی کوشش ہوتی ہے۔ جو حاجی گئے انہیں معلوم ہے کہ اب کہاں دکھے گا، حرم دکھے گا کیا، حرم دکھے گا، میناریں دکھتے ہیں، کب آئے گا، کتنے منٹ ہے، کتنے کلومیٹر ہے، یہی کوشش ہوتی ہے۔ پھر الحمدللہ جب کمرے کو چلے جاتے ہیں، سامان رکھ کر کے پہلی فرصت ہوتی ہے کہ ہم اس خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے رخت سفر جلدی سے رکھ کر کے نہا دھو کے جلدی تیار ہو کے نکل جاتے ہیں۔ اب جب حرم کعبہ میں جب پہنچتے ہیں تو دل کی دھڑکن مزید، اور آپ ایک مرتبہ کام کریں نا، آپ ایک اپنا بی پی کا چیک کرنے والا لے کے چلے جائیں، آپ بی پی چیک کرنے والی جو ہے وہ ایک آلہ لے کے چلے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جب حرم کعبہ میں آپ پہنچ جائیں گے پھر آپ کی ڈگری جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ حرم کعبہ میں جب الحمدللہ اب وہ مسجد حرام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا گھر، اور اتنا بڑا وسیع و عریض زمین پر پھیلا ہوا ہے،
اللہ اکبر، وہاں کی دیواریں ابھی آپ کی آنکھ کو روک دیں گی، ابھی خانہ کعبہ پر آپ کی نگاہ نہیں پڑے گی، آپ کی آنکھ کو روک دے گی، ابھی بیچ میں جو ہے ایک دیوار ہے، مسجد حرام کی دیواریں رہ جاتی ہیں، بس آپ کی نظریں وہاں رکتی ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی حسین و جمیل دیواریں، ایسا خوشنما جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی سرزمین کو بنایا، پھر آپ دھیرے 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 ختم کر کے رکھے جاتے ہیں۔ اور میں نے کہا تھا کہ جب بھی آپ جائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ رہی کہ جب بھی مسجد حرام میں داخل ہوا کرتے تھے تو باب السلام ہمارے آقا کی سنت مبارکہ ہے، ہمارے آقا کی سنت کی جو ہے پیروی ہمیں کرنی ہے، کوئی جائے یا نہ جائے، ہم تو پہلے جب جائیں گے تو ہم کو باب السلام سے جانا ہے۔ ہم باب السلام سے جانے کی حکمتیں تو میں نے پہلے بیان کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک باب السلام سے بالکل قریب ہے، جہاں میرے اور آپ کے آقا پیدا ہوئے وہاں گھر ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ میرے آقا جب خانہ کعبہ کے پاس جاتے باب السلام سے جایا کرتے تھے، باب السلام سے آتے، باب السلام سے، راستہ وہی تھا نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو فرمایا بزرگان دین نے بھی یہی فرمایا کہ افضل یہی ہے کہ ہم باب السلام سے داخل ہو، باب السلام سے داخل ہے تو اب وہاں پر جو ہے وہ صفا مروہ کا مسئلہ بھی ہے، وہاں سے نیچے سے انڈر گراؤنڈ سے جو ہے وہ نکل کر کے جائیں۔ پھر جب جاتے ہیں اللہ اکبر، اب قریب 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 جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے، حبیب اور محب کا معاملہ ہوتا ہے، عاشق و معشوق کا معاملہ ہوتا ہے، ایک طرف عاشق ہے ایک طرف معشوق کا گھر ہے۔ اب اس کے گھر کے قریب قریب جاتے جاتے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں۔ اب قریب گئے قریب گئے قریب گئے، دعائیں پڑھ رہے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک نویت سنت الاعتکاف پڑھ کے ہم جا رہے ہیں۔ اب دیکھا کہ وہاں پر وہ گھر نظر آ گیا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، کہ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے میں نے کائنات میں جو سب سے پہلا گھر بنایا وہی بیت عتیق میں نے بنایا ہے، وہی گھر میں نے کائنات میں بنایا ہے۔ اب وہ گھر کا معاملہ ہے۔ اب جب حاجی جب جاتے ہیں، اللہ کرے سب کو اللہ دکھائے، بار بار آمین بولتے رہیے، ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کہ اسی سال لگ جائے ٹکٹ، ایسا نہیں، ابھی بھی چل رہے ہیں، ابھی بھی وزٹ چل رہے ہیں، ابھی بکنگ ہو رہی ہے، ابھی بھی جا سکتے ہیں، ابھی بھی 1 مہینہ باقی ہے، آپ جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آج ہی تو الحمدللہ تاریخ شروع ہوئی ہے، الحمدللہ یہ 1 مہینہ باقی ہے جانے کے لیے، ابھی بھی آپ جمع کر کے جلدی جلدی جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ کسی بھی ٹور آپریٹر سے آپ رابطہ کر کے، حج کمیٹی کا چھوڑیے، دوسرے ٹور آپریٹر ہے نا، اللہ تعالیٰ اگر انتظام کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے گا۔ پھر جب خانہ کعبہ کی طرف نظر پڑتی ہے، پہلی نظر پڑی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر پڑ جائے تو رک جائے، نظر پڑ جائے اس خانہ کعبہ پر نظر، اس لیے کہ وہ خدا کا گھر ہے۔ اس کو کہا بیت اللہ، یہ بھی بیت اللہ ہے وہ بھی بیت اللہ ہے، لیکن اس کا مقام کچھ الگ ہے۔ اسی لیے مسجد خدا داد بھی اللہ کا گھر ہے، نہیں، مسجد خدا داد بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی بیت اللہ ہے۔ مسجد خدا قبا بھی بیت اللہ ہے نہیں؟ بلال مسجد وہ بھی بیت اللہ، بلال مسجد گرپن پڑھ لے کے وہ بھی بیت اللہ ہے نہیں؟ اچھا شیواجی نگر کی وہ سلطان شاہ مسجد وہ بھی بیت اللہ ہے، بیت اللہ گھر اللہ کا گھر، مسجد اللہ کا گھر ہے نہیں؟ اب سب دنیا میں اتنے، آپ اس میں چلے جائیں، ملیشیا میں چلے جائیں، بڑے خوبصورت گھر ہیں بیت اللہ، بڑے خوبصورت بنایا گیا، بڑے خوبصورت میں۔ اچھا کسی گھر کو ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ خانے کا یہ بیت اللہ کو کپڑا اڑا کے، اللہ کے گھر کو کپڑا اڑا کے اب تک نہیں دیکھے، کبھی بھی دیکھے؟ کبھی بھی ہم لوگ ہم دے دیں کیا تارپل ڈال کر کے چھپا دیتے ہیں، بند کر دیں اس کو، غلاف ڈالتے ہیں اس کو، نہیں ڈالتے۔ یہ بھی اللہ کا گھر ہے نا۔ گھر برابر نہیں ہوتے، گھر برابر نہیں ہوتے، ایسے ہی بندے بھی برابر نہیں ہوتے، اللہ کے بندے بھی برابر نہیں، انہوں بھی ویسے ہمیں بھی ویسے نہیں، اللہ کے گھر برابر نہیں تو اللہ کے بندے بھی برابر نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں مسجدیں پڑی ہوئی ہیں، اللہ کے گھر ہیں، سب مسجدیں ہیں، بازو پورے سعودی میں چلے جائیں گے، بہت ہزاروں گھر ہیں، حرم میں چلے جائیں گے تو آپ مسجد حرم، حدود حرم میں ہزاروں مسجد ہیں، لیکن کسی بھی چھوٹی مسجد کو بھی اڑا کے نہیں ہے۔ الحمدللہ کعبۃ اللہ پر جب نظر پڑے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 500 1000 1500 2000 کی نہیں ہے، بلکہ کروڑوں کا جو ہے وہ غلاف اڑایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ خاص گھر ہے۔ گھر تو ہیں، یہ بھی بنگلور میں بھی جو ہے یہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن وہ گھر کچھ الگ گھر ہے، خاص گھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ جب وہاں پر نظر پڑی، اب یہ گھر کا معاملہ کیا ہے، یہ گھر کون سا گھر ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، اس کی اصل کیا ہے؟ یہ اصل کیا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے پوائنٹ پر اللہ تعالیٰ نے
مسجد معمور بنایا, بیت معمور بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر میں, عرش کے نیچے بیت معمور. اور اسی بیت معمور کا طواف کون کرتے ہیں؟ فرشتے کرتے ہیں. بیت معمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں. اور اسی پوائنٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بنایا؟ کعبۃ اللہ بنایا ہے. سب سے پہلا جو اسی پوائنٹ پر عرش بالکل, اب خانہ کعبہ کے پاس دیکھیے حجاج کرام جو جا رہے ہیں غور سے سن لیں, جب حرم کعبہ کے پاس جب آپ قریب ہو جائیں, کعبۃ اللہ کے قریب ہو جائیں, ہاتھ لگائیں اوپر کو دیکھیں, ہم اس جگہ کھڑے ہیں جہاں پر عرش الہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل, اچھا اس کی ابتدا کب ہوئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اس کو رکھ دیا ہے, پہلے بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن جب کعبۃ اللہ بن گیا تھا, پھر کئی انبیاء کے زمانے میں یہ رہا, لیکن جب حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا جب طوفان کا جب معاملہ ہوا, طوفان نوح جب آیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چوتھے آسمان پر اٹھا دیا فرشتوں کے ذریعے سے. فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر, اور وہاں پر ایک پتھر ہے نا, پتھر اسود, اس کا نام کالا پتھر ہے. پہلے پتھر جو ہے وہ گورا تھا, پہلے پتھر گورا تھا. پتھر برابر نہیں ہے, پتھر برابر نہیں ہے بھائی, پتھر برابر نہیں ہے, برابر نہیں ہے. زمین کے پتھر جو ہیں وہ اوپر نیچے جہاں کے بھی پتھر ہوں, پتھر بھی برابر نہیں, پتھروں میں بھی فرق ہے. ایک پتھر وہ ہے جو ہمارے باتھ روم میں لگایا جاتا ہے, ایک پتھر وہ ہے جو کعبۃ اللہ میں لگایا جاتا ہے. پتھر برابر نہیں ہے. یہ ہر ایک کا مقام ایک نہیں, ایک ہی چک رہیں گے. غوث بھی اور خواجہ بھی, ہمیں بھی سب ایک ہی چک رہیں گے, نہیں ہو سکتے ہیں. تمہارے ہاتھ میں جو انگوٹھی میں جو کنکر ہے وہ کنکر ہی الگ ہے, وہ ہمارے ہاتھ میں کنکر ہے وہ الگ پتھر ہے. وہ پتھر برابر نہیں ہے. جب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر اٹھا لیا, پھر اس کو جو ہے ایک اس کی جگہ ہے, ایک پہاڑ ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس حجر اسود کو اٹھا لیا گیا تھا. پہلے جو ہے خانہ کعبہ کے اندر میں جنتی چراغ بھی رکھا ہوا تھا. کعبۃ اللہ کے اندر جنتی چراغ بھی تھا, پہلے جنتی لیمپ تھا پہلے اس کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر میں. پھر جو ہے یہ آسمان جب طوفان نوح ختم ہو گیا, پھر اس کو جو ہے یہاں پر بالکل نشان تو نہیں تھا نا, اس لیے اٹھا لیا گیا تھا. جب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں, تو اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا, مولا کیا کریں, کیسے, کہاں پر ہے, جگہ کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا, اور جتنا جتنے اسکوائر فٹ پر عرش ہے نا, جیسا اس کے نیچے, اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل بھیجا, اس کا سایہ پڑا. اب بتایا گیا کہ یہ بادل کا سایہ جتنے اسکوائر فٹ پر ہے اتنا آپ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس خانہ کعبہ کا احاطہ کیا, لائن ڈالی, اس کا سایہ پڑا نا, اس کا ابر کا سایہ پڑا, اور وہ بالکل بیت معمور کے نیچے کعبۃ اللہ. اب پھر اس کو نشاندہی کر دی گئی, پھر اس کے بعد کعبہ کو تعمیر کرا گیا. اللہ اکبر, تعمیر حضرت ابراہیم. اب دیکھیے پایا بھی جو کھدوایا گیا, 2 نبیوں نے مل کر کے کیا ہے. اس کی قربت کا احساس جب بھی گئے نا, بس عاشقوں کا حج الگ ہوتا ہے. یہ جانا ایسے لیے کہ بس جاؤ گھوم کر کے پھر کر کے آ جاؤ, عمرہ کرے, یہ کہ 4-5 دن 15 دن میں گیا ہے, لیکن وہاں ایک ایک بات کو نوٹ کرنا ہے کہ جب اس کو پایا جب کھودا گیا ہے, وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نیچے گئے اور مٹی نکال کر ایک نبی کو دے رہے ہیں. جو فرمایا نا کہ محبوب آپ معراج میں آئے, لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, تاکہ ہم دکھائیں آپ کو وہ نشانیاں. میرے حبیب آپ آئیں, اس لیے کہ وہاں خلیل اللہ نے کام تیار کروایا ہے, خلیل اللہ کے ہاتھ سے میں نے کام کروایا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پایا کھودا, پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے تعمیر کا کام شروع کیا. جب ابراہیم علیہ السلام جب بناتے تھے, تعمیر کرتے تھے, اینٹ رکھنے کا کام ہوتا, اسماعیل علیہ السلام ایک نبی پتھر دیتے, ایک نبی پتھر رکھتے تھے, ایک نبی رکھتے تھے. اس طریقے پر خانہ کعبۃ اللہ کی عمارت تیار ہو گئی. جب وہاں حجاج کرام جائیں تو یہ خیال کریں کہ ہم اس پتھر کی طرف, اس گھر کے پاس آ گئے ہیں جس کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا.
کون بنائے تھے؟ جاتے دور میں جاتے، وہاں پر بہت پرانا ہے، 1500 سال پہلے کی بلڈنگ ہے، 1500 سال پہلے کے اسٹیچو ہے، یہ سب جا کر کے وہاں دیکھ آتے، اسے ایک یہ بنا دیتے لوگ، وہاں پر پتھروں کو جا کے دیکھتے، گھروں کو دیکھتے، پرانے گھر کو دیکھتے، پہاڑوں میں وہ گھر کاٹ کے بنایا گیا اسے جا کے دیکھتے، 1500 سال پہلے کا بول کر، یہاں 1450 سال نہیں بلکہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا میں سے ہیں، جو انہوں نے تعمیر کی تھی، اب وہاں غربت میں جائیں تو ایک احساس نہیں بلکہ وہاں احساس ہو کہ ہم اس گھر کے پاس آ گئے، اس کو چھو رہے ہیں جس کو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اب وہاں کھڑے ہو کر کے اوپر کو دیکھیں کہ میں عرش الہی کے سائے میں ہوں۔ یاد رکھ لیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سوائے عرش الہی کے کوئی سایہ نہیں رکھے گا، عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ اب وہاں کھڑنے کے بعد اس سائے کو یاد کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے، تو اس جگہ کھڑے ہو کر کے یہ دعا کر لینا، اے اللہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، مولا آج میں عرش کے سائے میں ہوں، کل قیامت میں بھی مجھے عرش الہی کا سایہ نصیب فرما۔ یہ دعا کرنی ہے، حاجی کو یہ دعا کرنی ہے، اے اللہ عرش الہی کا سایہ ہمیں نصیب فرما۔ اب جو کعبۃ اللہ کا جو معاملہ ہے نا، کعبۃ اللہ کا جو معاملہ ہے، اب یہ کعبۃ اللہ ایسے ہی نہیں رہ جائے گا، اس کو بھی توڑنا ہے، اس کو فنا نہیں ہے، یاد رکھیں اس کو، اس کے بعد فنا نہیں ہے، کعبۃ اللہ کو فنا نہیں ہے، نہ کبھی ہوا فنا نہ کبھی ہوگا فنا، یہ ٹوٹ کر کے بکھرے گا نہیں، یہ قیامت کے دن کا بھی اس کا معاملہ الگ ہے، اس کو اٹھا دیا جائے گا۔ 70,000 فرشتے سونے کی چین لائیں گے، 70,000 فرشتے سونے کی چین لائیں گے جنت میں لے جانے کے لیے، اور اس کو باندھ دیا جائے گا کعبۃ اللہ کو، اور اٹھائیں گے جنت کو، کعبۃ اللہ کو اٹھائیں گے لے جانے کے لیے، کعبۃ اللہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں، کعبۃ اللہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ پوچھیں گے کیا معاملہ ہے؟ کہا میری کچھ درخواستیں ہیں تبھی میں نکلوں گی یہاں سے۔ کعبۃ اللہ بھی درخواست پیش کرے گا، وہ درخواستیں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ درخواستیں ہوں گی، 70,000 سونے کی چینیں ہوں گی، فرشتے اٹھائیں گے۔ اب اس کے بعد معاملہ ہوگا، اور گزشتہ بار جو لوگ وہاں پر لاسٹ ایئر جو وہاں پر کرین میں مرے ہیں، اس کے تعلق سے بھی آپ کو میں انشاءاللہ تعالیٰ فضیلت بیان کروں گا، جو وہاں پر مرے، جو مرے ہیں ان کے تعلق سے بھی فضیلت ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلی صحبت میں دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب اس کے بعد مقام ابراہیم کا حتیم کعبہ کے تعلق سے، یہ تو ابتدا ہے، آگے دیکھو ہوتا ہے کیا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے ہر اسرار و رموز سے اللہ ہم تمام کو واقف کرا دے۔ ایک جگہ کی ایک فضیلت ہے، وہاں کی ایک اسکوائر فٹ کی ایک الگ فضیلت ہے، بڑھ جاتی ہے نا۔ بنشنکری میں ایک ریٹ الگ ہے، کمر سمیلوٹ میں ایک الگ ریٹ ہے، کورمنگلا میں الگ ریٹ ہے، اور آپ چلے جائیں گے شانتی نگر میں الگ ریٹ ہے۔ اسکوائر فٹ سب زمین برابر نہیں ہے، اسکوائر فٹ کے حساب سے بدل جاتا ہے۔ اب یہ تمہاری اور ہماری زمین جو ہے مین روڈ پر اسکوائر فٹ کا الگ ریٹ ہے، اندر چلے جائیں گے تو اسکوائر فٹ کا ریٹ الگ ہو گیا۔ اب کعبۃ اللہ کے اطراف میں جتنی اسکوائر فٹ ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ وہاں کے ایک اڑی نہیں، 1 انچ کا بھی بڑا مقام ہے وہاں پر۔ انشاءاللہ اگلی صحبت میں ہم اور آپ اس کو سماعت کریں گے، اور حتیم کعبہ کے تعلق سے بھی آپ کو آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے یہ حتیم کعبہ کیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حج کے اسرار و رموز جاننے کی اور صحیح معنوں میں ہمیں حج مقبول کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے حج کو حج مبرور عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم عنقریب حج کلاس رکھیں گے انشاءاللہ حجاج کرام کو۔ فلائٹیں تو نکلنی شروع ہو گئی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس ایک آئندہ ہفتہ اتوار یا پھر اس کے بعد والی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اتوار کو ہم حج کلاس کو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر رکھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم ساتھ دے پروردگار، اور ہمیں صحیح معنوں میں حج کلاس چلانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ محمد عثمان